الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجة الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام سے ایک اور درود بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے 5ویں بار پنجتن کے نام سے ایک اور درود بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں رب محمد والے محمد سے کہ آپ سب کا اس مجلس میں آنا پروردگار قبول و منظور فرمائے اور بی بی آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں رب محمد والے محمد سے کہ جو بھی انسان ہم سب کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے انہی 14 معصومین کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کو رب محمد والے محمد کو کہ جتنے بھی ہمارے مشکلات ہیں چاہے وہ ہیلتھ کے میٹر ہو چاہے وہ فیملی میٹر ہو چاہے ایجوکیشن کے میٹرز ہو چاہے امیگریشن کے معاملات ہو جو بھی مشکلات ہو پروردگار ان مجالس کے صدقے میں آل محمد کے حق کے صدقے میں ہماری مشکلات کو جلد از جلد دور کر. اور سب سے اہم دعا کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد درود بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی مگر کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر آپ لوگوں سے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کوشش کری تھی بتانے کی کہ آنے والی مجالس میں امام زمانہ علیہ السلام تھے. انہی کی معرفت کو اور اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ راز ہیں آل محمد کے اسپیشلی ہمارے وقت کے نام کے وہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر سکیں. ایک اور درود. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نمل آیت نمبر 80 سورہ نحل نمل نہیں نحل سورہ نحل آیت نمبر 89 سورہ نحل آیت نمبر 89 ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَاهِدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَاهِدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اور یوم کے دن کون سا یوم مالک یوم الدین والا یوم یہ مالک یوم الدین کے قیامت والا دن تو وَيَوْمَ نَبْعَثُ اس دن قیامت والے دن سب کو مبعوث کریں گے اٹھائیں گے فی کل امت تمام امتوں میں سے تمام جتنے بھی امتیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی گروپس ہیں
شاہد شاہد بنا کے, شاہد کس کو کہتے ہیں؟ وٹنس کو. اور وٹنس کہتے اس کو ہے جو جس نے دیکھا ہو. جو دیکھے گا وہی وٹنس ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ باہر کچھ ہو رہا ہو اور آپ یہاں آئے تو یو ول ناٹ کنسیڈر ایز اے وٹنس. آپ وٹنس ہونے کے لیے آپ نے وہ سب کچھ دیکھا ہو. تو پھر میں بات کر رہا ہوں, کیا آیت ہے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَاهِدًا عَلَيْهِمْ, اور جس دن, اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے انہی نفوس میں سے ایک گواہ. ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلایا جائے گا, مبعوث کیا جائے گا, اٹھایا جائے گا, بھیجا جائے گا. جس طرح رسول مبعوث ہوئے تھے, یہ وہی والا مبعوث یہاں ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ, مبعوث ہوں گے, فی کل امت, تمام امتوں میں سے کیا بنا کے؟ شاہدن علیہم, ان پہ, کن پہ؟ تمام امتوں میں. من انفسہم, انہی میں سے. وَجَعَلْنَا شَاهِدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ, اور ہم اے نبی آپ کو ان سب پہ گواہ بنائیں گے. یعنی کہ یہاں دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہر امت میں ایک گواہ ہوگا اور تمام امتوں پہ رسول گواہ ہوگا. ہر امت میں ایک وٹنس ہوگا اور تمام امتوں پہ رسول وٹنس ہوں گے. آدم کی ایک امت تھی, اس کے گواہ, اس کے وٹنس آدم. نوح, حضرت نوح کی ایک قوم تھی, ایک امت تھی, ایک نیشن تھی, اس کے آئی وٹنس حضرت نوح. حضرت ابراہیم کی ایک امت تھی, ایک قوم تھی, ایک نیشن تھی, اس کے آئی وٹنس, اس کے وٹنس ابراہیم. حضرت یعقوب کی ایک وٹنس, ایک قوم تھی اور اس کے وٹنس یعقوب. حضرت یوسف کی ایک قوم تھی, اس کے آئی وٹنس یوسف. حضرت داؤد کی ایک, موسیٰ کی, حضرت موسیٰ کی ایک قوم تھی. میں سیکوینس سے کوشش کروں. حضرت موسیٰ کی ایک قوم تھی, اس کے آئی وٹنس حضرت موسیٰ. حضرت داؤد کی ایک قوم تھی, اس کے آئی وٹنس داؤد. سلیمان کی ایک قوم تھی, اس کے آئی وٹنس سلیمان. عیسیٰ کی ایک قوم تھی, ایک قوم ہے, ان کے آئی وٹنس سلیمان, حضرت عیسیٰ. پھر رسول اللہ کی ایک قوم تھی, جب تک رسول تھے, قوم ہے مگر جب تک رسول تھے سامنے دنیا میں, اس وقت تک رسول اللہ وٹنس. رسول کے بعد بھی قوم ہے, کوئی نہ کوئی رسول جیسا. آدم کو لوگوں نے نہیں چنا تھا, نوح کو لوگوں نے نہیں چنا تھا, ابراہیم کو لوگوں نے نہیں چنا تھا, یعقوب کو لوگوں نے نہیں چنا تھا, موسیٰ کو لوگوں نے نہیں چنا تھا, عیسیٰ کو لوگوں نے نہیں چنا تھا, رسول اللہ کو لوگوں نے نہیں چنا تھا. تو رسول کے بعد لوگ کیسے چننے لگے؟ نعرہ حیدری, آوازیں بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر رسول کو لوگوں نے چنا ہوتا, اگر عیسیٰ کو لوگوں نے چنا ہوتا, اگر موسیٰ کو لوگوں نے چنا ہوتا, سب اپنے لیڈر خود چن رہے ہوتے, تو رسول کے بعد بھی اگر کوئی خود چن رہا ہے تو کوئی برائی نہیں ہوتی. مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہر بار پروردگار چن رہا ہے, ہر بار پروردگار چن رہا ہے. داؤد نے اپنا جان نشین چنا سلیمان کو. کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول جا رہے ہو اور جانشین نہ چنے؟ رسول نے چنا
اعلان غدیر جب کیا کہ الیوم اکملت لکم دین، بعد میں ہوا، پہلے کہا من کنت مولا فہذا علی، من کنت مولا فہذا علی، جیسا میں مولا ویسا علی مولا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کے بعد امت جو تھی اس کے آئی وٹنس علی تھی، علی کے بعد جو امت تھی اس کے آئی وٹنس امام حسن تھے، امام حسن کے بعد آئی وٹنس امام حسین تھے، امام حسین کے بعد آئی وٹنس امام زین العابدین تھے، اور چلتے رہے اور اس وقت کوئی نہ کوئی آئی وٹنس ہونا چاہیے قرآن کی روح سے۔ اور اگر کوئی آئی وٹنس نہیں ہے تو اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ آیت منسوخ شدہ آیت نہیں ہے، یہ ناسخ اور منسوخ والا اس میں معاملہ ہی نہیں ہے، یہ آیت موجود ہے تو کوئی نہ کوئی وٹنس ہونا لازمی ہے، اور آئی وٹنس ہونا لازمی ہے جو ہر ایک کو دیکھ رہا ہو۔ تو وہ کوئی نہیں، رسول نے بتا دیا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور آخری جانشین جو ہوگا وہ غیبت میں ہوگا۔ تو ممکن نہیں ہے کہ جو امام کو نہ مانے، اگر جو امام کی امامت سے، حاضر امام کی امامت سے انکار کرتا ہے وہ اس آیت کا جواب لے کر آئے، تو اس آیت کا جواب لے کر آئے، اور آیت کا جواب نہیں ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی وٹنس ہے۔ وہ کہیں گے نہیں رسول اللہ وٹنس ہے، مگر آیت کہتی ہے کہ ہر قوم میں سے ایک وٹنس ہوگا، اور جتنے وٹنس ہوں گے اس کے اوپر رسول وٹنس ہوگا، ان کے اوپر رسول وٹنس ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں امام کو ماننا ضروری ہے۔ جو نہیں مان رہا وہ اللہ کے قول سے انکار کر رہا ہے، وہ اللہ پہ شک کر رہا ہے، کہ اللہ نے یہ آیت کیسے اتاری، یہاں تک بات سمجھ آتی ہے؟ تو یہ اس آیت سے، یہ آیت دلیل ہے امامت پر کہ امام کا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امام کا ہونا لازمی ہے۔ اب امام تو ہے بھائی، مگر بڑا مسئلہ امام سے کیسے رابطہ کریں؟ امام تو غائب ہے، امام تو حاضر ہمیں نظر ہی نہیں آتے، امام سے ہم کیسے رابطہ کریں؟ ہمیں کوئی مشکل ہے تو ہم امام سے کیسے رابطہ کریں؟ یہ بتائیے کہ امام سے تو رابطہ نہیں ہوتا، میں نے مان لیا آپ کے کہنے پہ، مگر یہ بتائیے کہ شیطان سے رابطہ ہوتا ہے؟ بھائی وہ کون سا ایسا شخص مجھ سمیت یہاں موجود ہے جو شیطان کی باتوں میں نہیں آتا؟ جب پہلے خلیفہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر مجھے شیطان بہکا دے تو میری اطلاع کر دینا۔ ارے جب پہلے خلیفہ شیطان سے نہیں بچ سکتا تو بھیا ہم کیسے بچیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ شیطان کی بات سن سکتے، شیطان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو امام سے کیوں نہیں؟ وہ تو امام غائب ہے، امام نظر، تو شیطان بھی تو بھیا غائب ہے، شیطان بھی تو نظر نہیں آتا۔ اب جو حضرت آدم کا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 آئے 30 سے 29 to 36 تک جو کمیونیکیشن چل رہی ہے پروردگار کی آدم کی خلقت پہ، کہ آدم کو جب آدم کو بنایا اور اللہ نے حکم دیا تمام
فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا مگر ایک نے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر سورہ سواد میں ارشاد اسی طرح کی یہی باتیں کرتی ہیں، اور شیطان پروردگار سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عزت کی قسم، مجھے عزت کی قسم ہے تمہاری، وبے عزت کا، میں تمہاری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان، اب بتائیے اگر میرا کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ سے لڑائی ہو رہی ہے، تو کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھاؤں گا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ شیطان کی اللہ سے لڑائی کبھی تھی نہیں۔ اللہ کی شیطان سے، کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ میں ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے لڑ سکوں، وہ جانتا تھا، وہ اس کے پاس انفارمیشن بھی تھی، اس کے پاس نالج بھی تھی، اس کے پاس علم بھی تھا، وزڈم بھی تھا، وہ آڑا تیڑا مکوڑا بندہ نہیں تھا بھیا، فرشتوں کے ساتھ رہا ہے، اور جبرائیل جیسے فرشتوں کے ساتھ۔ کبھی موقع ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ فرشتوں کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں قرآن میں، 1 پر والے، 2 پر والے، 3 پر والے، یہ بالکل اسی طرح ہے 1 اسٹار، 2 اسٹار اور 3 اسٹار والے جیسے پولیس میں ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کی کیٹیگری قرآن کے اندر مینشن۔ تو فرشتوں ٹاپ لیول فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، بھیا تہرا غیرت ہوگا نہیں، تو علم اس کو پورا تھا، وہ جانتا تھا پروردگار سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، تو پروردگار سے شیطان کی لڑائی نہیں ہے، تو آدم سے لڑائی نہیں، آدم سے لڑائی نہیں ہے، آدم پہ لڑائی ہے، آدم سے لڑائی نہیں ہے، آدم پہ لڑائی ہے۔ پھر لڑائی کس سے؟ اس کی لڑائی ہے اللہ کے بنائے ہوئے حجت سے، حجت پروردگار سے لڑائی ہے، اس نور سے لڑائی ہے، ان اسما سے لڑائی ہے جو اسما آدم کو سکھائے تھے، اس بھوک سے لڑائی ہے، اس روح سے لڑائی ہے جو آدم میں پروردگار نے نفختوں میں روحی کی تھی، وہ جو بھوک ہے، وہ جو روح ہے، آدم کے ظلم میں نور آل محمد جو تھا نا، اس سے لڑائی تھی۔ تو آج بھی جو نور آل محمد سے جلتا ہے، لڑتا ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کی لڑائی آدم سے نہیں تھی، شیطان کے مقابلے میں امام ہے۔ شیطان کی لڑائی آسان الفاظوں میں بتانے کے لیے، شیطان کے مقابلے میں امام ہے۔ اب شیطان ایک طرف، امام ایک طرف، آپ بیچ میں الفاظوں کو پچھلی اپنی تقاریر سے میچ کرتا ہوا، نفس ناطقہ بیچ میں، نفس امارہ ایک طرف، نفس لوامہ دوسری طرف، آپ بیچ میں، ایک طرف امام ایک طرف شیطان۔ اب آپ کہتے ہیں کہ امام سے کیسے کمیونیکیٹ کریں، مگر شیطان سے کمیونیکیٹ ہر روز کر رہے ہیں، شیطان ہر روز مشورے دے رہا ہے، شیطان ہر روز۔ پتہ یہ چلا آپ شیطان سے قریب ہیں جب شیطان نفس ناطقہ، یہ آپ کا مطلب آپ نہیں، یہ جنرل ٹرم میں آپ بول رہا ہوں بھیا، کوئی الزام نہ لگا، یہ جنرل نفس ناطقہ نفس امارہ کے زیادہ قریب ہے تو لوامہ سے زیادہ دور ہے۔ اب دور اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں امام سے تو ہم رابطہ کر ہی نہیں سکتے، امام سے تو رابطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جب امام نہیں ہے تو کسی بھی ایرے غیرے سے آپ رابطہ کریں گے؟ امام کی غیر موجودگی میں امام کا علم کے سمندر ہوتے، امامت کے علم کے سمندر ہوتے ہوئے، امامت کا علم کا سمندر ہوتے ہوئے، اب کوئی گڑھوں میں رکھے ہوئے پانی پی رہا ہے تو وہ اس کی اپنی کمظرفی ہے، یہ اس کی اپنی کمظرفی ہے، اس کا ایکسس ہے، وہ جا سکتا ہے مگر جاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا،
یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جہاں انعام ہو۔ ارے اور پھر پوچھا گیا یہ انعام کون ہے؟ تو کہا گیا انعام کوئی نہیں، خالی ولایت امیر المومنین۔ یعنی کہ ہمارے مذہب میں جو دو روڑے اٹکا رہا ہے، جو امامت سے دور ہے، شیطان نے تو کہا، اسی لیے ہم ہو گئے شیطان کے قریب۔ جب شیطان کے قریب ہو گئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ امام تو غائب ہے، اب ہم کیسے رابطہ کریں؟ تو بھائی جس طرح شیطان غائب شیطان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح غائب امام سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اب کیسے؟ شیطان سے کیسے کریں؟ بھیا شیطان کے رابطہ کسی نے سکھایا؟ کسی نے سکھایا؟ ایلومیناٹی کو کسی نے جوائن کیا ہے کیا؟ اب یہ ایلومیناٹی کا بڑا اب کانسیپٹ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بات نہیں کرنا، مگر جو بھی ہے، چاہے یہ ایک ہائپوتھیسس ہی صحیح، بالکل ہی جھوٹ صحیح، مگر ایک رف آئیڈیا تو پتہ ہے نا ہوتا کیا ہے۔ ایلومیناٹی کیسے بنتے ہیں بھائی؟ آپ کو اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بھیج دینا ہوتا ہے، ایسا یہی سنا ہے نا؟ شیطان جب بھیج دیتا ہے تو کیا کرتا ہے شیطان آپ کو؟ شیطان پلٹ کے آپ کو اختیار دے دیتا ہے دنیا کے۔ یہی ہے، یہی کانسیپٹ ہے ایلومیناٹی کا، سنا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سچا ہے یا جھوٹا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، میری پرسنل ریسرچ نہیں ہے، بٹ بریفلی مجھے آئیڈیا ہے کہ ہاں بھائی اس طرح کی سٹوری ہے۔ اب یہ چاہے آسمان ہواؤں میں ہو بات نہ، مگر رفلی پتہ یہ چلا کہ ایلومیناٹی جو شیطان ہے، شیطان کے ہاتھ اگر آپ اپنے آپ کو بھیج دیں تو شیطان آپ کو دنیا کے اختیارات دے دیتا ہے۔ کیوں دنیا کے اختیار دیتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ نے جب اس نے اللہ سے جو ڈسکشن چل رہی ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ سے اس نے یہی کہا تھا نا کہ مجھے دنیا کے اختیار دے دے، اسی کے بعد میں سب کو بھگاؤں گا۔ یہ وہی بات ہے، سب آپ کو پتہ ہے یہ بات ہے، یہ سب سنی نہیں ہے نا۔ تو اب کیا ہے، شیطان کو اللہ نے دنیا کے اختیار دے دیے تھے کہ ہاں جا بہکا لے۔ اس نے کہا ایسی خوبصورت دنیا بنا کے پیش کروں گا کہ تمہارے بندے خود بخود دنیا کی طرف آئیں گے۔ اب دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ کبھی اور بتاؤں گا۔ ایک طرف دنیا کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا ہے، دوسری طرف 1,24,000 پلس 12 امام دنیا ہی بچانے کے لیے تو بھیجے ہیں۔ ایک طرف مولا علی دنیا کو 3 طلاقیں دے رہے ہیں، دوسری طرف مولا علی، وہی مولا علی یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں دنیا کو بنانے کے لیے۔ تو بھائی اس کا مطلب دنیا کی ڈیفینیشن دو ہیں، ایک شیطان کی ڈیفینیشن اس ورڈ کی اور ایک امام کی ڈیفینیشن اس ورڈ کی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، اس کو کبھی اور ڈسکس کریں گے، مگر مجھے اپنی بات کو آج مکمل کرنا ہے، جو اصل مجھے پوائنٹ پہ آنا ہے۔ پتہ یہ چلا امام کا ہونا لازمی ہے، اور جیسے ایلومیناٹی کے ہاتھوں آپ اپنی ذات کو بیچ کے اختیار لے سکتے ہیں دنیا کے، تو یہ بتائیے کہ جب شیطان ہے تو امام بھی ہے، اور جب شیطان کے ہاتھوں آپ اپنے آپ کو بیچ کے دنیا کے اختیار خرید سکتے ہیں، تو اس طرف آ کے امام کے ہاتھوں اپنے آپ کو کیا نہیں بیچ سکتے؟ میری بات پہنچی؟ میری بات پہنچی؟ آپ اپنے آپ کو امام کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ بیچنا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ بیچنا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تسلیم خم کر دو ان کے آگے، تسلیم خم کر دو ان کے آگے جھک جاؤ، ان کو جھک جاؤ کہ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں بیچ دو، امام کے ہاتھوں۔ جو اب یہ بتاؤ کہ ایلومیناٹی کے ہاتھوں جو اپنے آپ کو بیچ دے گا تو اس کو کتنا اختیار ملے گا؟ اتنا اختیار ملے گا جتنا شیطان کا اختیار ہے، اور شیطان کا اختیار خالی اس دنیا میں ہے، مگر امام کا اختیار بات سمجھ آتی ہے؟ اب آپ مجھے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا تھا، اب کتنا اختیار ہے امام کا، تھوڑا سا ایک دوسرے پہلو سے، جیسے ہی ہم درود جیسے مجلس ختم ہوتی ہے اور ہم زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، یہ کیا ہے؟ اس کو بتانا ہے بس۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پہ، صاحب العصر، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صاحب ہے، سلام ہو جو صاحب ہے عصر کا اور زمانے کا۔ اب یہ تین لفظ ہے، صاحب عصر والزمان، سلام ہو صاحب جو عصر کا، العصر کا اور زمانے کا صاحب ہے۔ یہ زمانہ کس کو کہتے ہیں اور عصر کس کو کہتے ہیں اور صاحب کس کو کہتے ہیں؟ بس یہ آپ کو بتانا ہے، بیک گراؤنڈ میں نے پوری آپ کو بتا دیا کہ امام کی ضرورت کیوں ہے، قرآن میں کہا ہے، اور پھر امام کا مقابلہ ہے کس سے۔ اور پھر میں نے قرآن سے یہ بھی بتایا آپ کو کہ جس طرح ایلومیناٹی کے ہاتھوں بھیا بیچ کے اختیارات لے رہے ہو، تو اسی طرح اب یہ بیچے گا کون؟ آپ کا نفس ناطقہ۔ آپ کا نفس ناطقہ بیچنے کا مطلب، اگر آپ کا نفس ناطقہ بالکل نفس امارہ کے ساتھ بالکل مل جاتا ہے اور نفس امارہ شیطان کے ساتھ بالکل فل کمیونیکیشن میں ہے، فل لنک میں ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو سیل کر دیا شیطان کے ہاتھوں، آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اور اگر آپ کا نفس ناطقہ نفس لوامہ کے ساتھ بالکل مل گیا، اور نفس لوامہ اگر امام کے ساتھ فل کمیونیکیشن میں ہے، اس کا مطلب سگنل اسٹرینتھ پوری ہے، بھیا موبائل کے سگنل پورے آ رہے ہیں اگر تو، میں نے بتایا تھا میری پچھلی تقریروں میں میچ کرے تو بات سمجھ گئے، تو آپ نے اس کا مطلب یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے کہا تسلیمہ، یہ تسلیمہ والا مقام ہے، یعنی کہ یہاں آپ نے امام کے ہاتھوں بیچ دی۔ اب امام کے ہاتھوں کو بیچنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آگے والی تقریروں میں ہم بات کریں گے، مگر آج یہ صاحب العصر والزمان کیا ہے، ہر بار آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان۔ یہ صاحب کس کو کہتے ہیں، یہ عصر کس کو کہتے ہیں اور زمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ تین لفظ دیکھنے میں عصر اور زمان ایک ہی، اگر ایک ہی ہے تو دو لفظ کو لکھ کے بھائی صاحب الزمان کہہ دیتے، صاحب العصر کہہ دیتے، اچھا الگ الگ کہتے ہیں، صاحب العصر بھی کہتے ہیں، صاحب الزمان بھی کہتے ہیں۔ امام کو، ہمارے امام کے، امام وقت کے لقب ہے صاحب العصر بھی، صاحب الزمان بھی، مگر جو زیارت کے اندر دونوں جملے ہم یوز کرتے ہیں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، العصر کے بھی صاحب ہیں اور زمان کے بھی صاحب ہیں۔ پہلے بتاتا ہوں زمان کس کو کہتے ہیں۔
زمان ہے زمانہ، یعنی کہ وقت، کوئی مدت، کوئی عرصہ، یہ اس کو کہتے ہیں زمان، زمانہ۔ یہ دنیا اس وقت زمانہ چل رہا ہے، اس وقت بھی کوئی وقت، کوئی زمانہ چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، اچھا زمانہ، برا زمانہ، پچھلا زمانہ، اگلا زمانہ، یہ سب نے ورڈ یوز کی سنے ہوں گے۔ زمانے کا مطلب ٹائم جو چل رہا ہے، جو وقت آپ کا چل رہا ہے۔ زمانے کی آسان الفاظ میں ڈیفینیشن، فرام دا بگننگ آف دا یونیورس ٹل پریزنٹ، شروع سے لے کر آج تک کا جو ٹائم ہے یہ زمانہ ہے۔ صحیح، اب اس زمانے کی الگ الگ ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، ایرا کہتے ہیں نا، ایرا، وہ اولڈ ایرا تھا، اولڈ ایج ایرا، یہ وہ پتھروں کا وہ کیا اسٹون ایج، صحیح ہے نا، پھر ماڈرن ایج، پھر الگ الگ یہ جو ہے نا ایرا، جو ایج چل رہی ہے، یہ ہے زمانے۔ ہم نے ڈیوائڈ کیا اس زمانے کو، ہم نے ڈیوائڈ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ امام اس زمانے کے صاحب ہیں۔ اب صاحب کیا ہوتا ہے اس کو آخری میں بتاؤں گا۔ زمانہ سمجھ آیا؟ عصر کس کو کہتے ہیں؟ عصر بھی زمانہ۔ پھر زمانہ اور عصر میں فرق کیا؟ اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری، المعنی لغت ہے، اردو ٹو عربی ڈکشنری، المعنی کے اندر۔ پھر مکرم شیرازی صاحب کی ویب سائٹ، آیت اللہ مکرم شیرازی کی بات کر رہا ہوں، ان کی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں گے اور عصر کی ڈیفینیشن لکھیں گے کہ واٹ از دا میننگ آف عصر، اینڈ سو آتے العصر کی ڈیفینیشن، تو وہ کہتے ہیں کہ عصر جو ہے وہ کہلاتا ہے دور، پیریڈ، جیسے عصر مغلیہ، جیسے مغلوں کا دور، کوئی حکومت۔ اب یہ تو سملر ٹو زمانہ ہو گیا، بھائی دونوں ایک ہی جیسی چیز ہے، بھئی یہ میری اپنی میں نے خود دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو دونوں کی فرق کیا دونوں میں، پھر لفظ الگ الگ کیوں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ عصر کے جو ایگزیکٹ میننگ ہے نا وہ ہے ایکسٹریکٹ آف سم تھنگ، ایکسٹریکٹ، اس کا نچوڑ، کسی چیز کا جوس، اس کو اسکویز کر کے جو پورا نکالا۔ تو اب جو آپ کے پاس آیا جس کو اردو میں کہتے ہیں جوہر، کسی چیز کا جوہر، کسی چیز کا ایکسٹریکٹ کر کے، کسی بھی آپ نے، اب جو آج کل میڈیکل والے جو لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنی انرجی چاہیے، کتنے جول انرجی چاہیے، وہ آپ نے اتنا کھانے کے بجائے آپ نے گولی میں ڈال دی، صحیح ہے نا؟ انرجی ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ کیا آپ نے اتنا زیادہ جو کھانا تھا آپ کو، اس میں آپ نے اس کے بجائے ایک آپ نے گولی کھا لی، کہ اتنے سارے کھانے کی انرجی کو ایکسٹریکٹ کر کے ایک آپ نے پلس میں، ایک گولی میں آپ نے ڈال دی۔ اب وہ جب کھائیں گے تو وہ ایکول ہے پوری جس چیز کو آپ نے ایکسٹریکٹ کیا، اس کو کہتے ہیں عصر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عصر جو نماز عصر ہے، نماز عصر کو نماز عصر کیوں کہتے ہیں؟ وقت عصر، بھائی عصر کا وقت آگے نماز پڑھو جلدی۔ عصر کس کو کہتے ہیں؟ عصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے دن کا نچوڑ ہو، from the morning till that time, that is called عصر۔ عصر کا جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے مغرب شروع ہو جاتی ہے، تو عصر کا جو ٹائم ہے اس کا مطلب ہے پورے دن کا نچوڑ، ایکسٹریکٹ پورے ٹائم کا، پورے ٹائم کو ایکسٹریکٹ کر کے جس چیز میں بند کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عصر۔ اور یہاں امام عصر نہیں ہے، العصر ہے۔ العصر کا کیا مطلب؟ ال دو جگہ عربی میں ہمیشہ دو جگہ یوز ہوتا ہے، دی امریکہ، الامریکیہ۔ یہ دا جو لگایا نا، یہ آپ نے لگایا بھائی یہ خاص ہے، یہ انڈیا نہیں ہوتا، کیوں؟ انڈیا خاص نہیں ہے، آپ لوگ یہاں رہے، یہ خاص جگہ، دی امریکہ، دی گریٹ برٹن، بھائی دو ہی دیے ہیں، کیوں؟ یہ خاص ہے۔ پتہ یہ چلا ایک خاص کے لیے دی لگتا ہے اور عربی میں ال لگتا ہے، اور دوسرا بات سمجھ آئی، اور دوسرا ال لگتا ہے، الف لام ال، وہ لگتا ہے تمام کے لیے، کل کے لیے، ایوری تھنگ کے لیے۔ جب کسی چیز کو تمام کو ملانا ہوتا ہے نا تو العصر کا مطلب جتنے بھی عصر ہیں، جتنی بھی چیزوں کی ایکسٹریکشن ہے وہ العصر میں۔ بات سمجھے؟ تو پتہ یہ چلا جب سے کائنات خلق ہوئی ہے
اس وقت سے ٹائم اسٹارٹ کریں اور آج تک جو اس کو ایکسٹریکٹ کر کے جس پوائنٹ پہ رکھیں گے دیٹ پوائنٹ از کالڈ العصر. اب یہ تھا عصر اور زمان. اب صاحب کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے چیز کھلے گی. صاحب اور مالک میں فرق ہوتا ہے. عربی کے دونوں الفاظ ہیں. مالک یوم الدین مالک عربی میں ہے. صاحب اور مالک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مالک آپ اپنے گھر کے مالک بھی ہو سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کے صاحب بھی ہو سکتے ہیں, صاحب خانہ. مالک اور صاحب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مالک کے پورے گھر پہ اختیارات ہوتے ہیں, صاحب کے بھی. اب میں لائن کھینچ کے دونوں کو میں اس کو ڈفرنس بٹوین کوشش کر رہا ہوں. صاحب کے بھی اختیار ہوتے ہیں, مالک کے بھی اختیار ہوتے ہیں. صاحب بھی پورے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے, مالک بھی پورے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. صاحب اگر گھر میں کوئی لیکیج ہو رہی ہے صاحب کی ذمہ داری, اگر گھر میں کوئی لیکیج ہو رہی ہے مالک کی ذمہ داری. دونوں تو ایک ہے, ایک ڈفرنس ہے دونوں میں. مالک کے سامنے وہ گھر نہیں بنا, صاحب کے سامنے وہ گھر بنا. صاحب کی آنکھوں کے سامنے وہ گھر بنا ہے. اگر آپ کا گھر آپ کی آنکھوں کے سامنے بنا ہے تو آپ اپنے گھر کے صاحب کہلائیں گے, مالک نہیں. اور آپ نے اگر کوئی بنایا گھر خریدا ہے تو اب آپ گھر کے مالک ہیں. اور یہاں مالک العصر والزمان نہیں, صاحب. صاحب العصر والزمان. پتہ یہ چلا کہ ہمارے جو امام ہیں ان کے آنکھوں کے سامنے پورا العصر بنا ہے, پورا العصر بنا ہے. یعنی کہ پھر وہیں سے میں اپنی جو پرسوں کی اسپیچ تھی 8 محرم کی وہاں سے شروع کر الٹا زوم آؤٹ کر کے سب سے اوپر عالم لاہوت امام کے سامنے بنا, لاہوت سے نیچے عالم جبروت امام کے سامنے بنا مالک نہیں بنا. عالم جبروت کے نیچے عالم ملکوت امام کے سامنے بنا, عالم ملکوت کے نیچے عالم ناسوت امام کے سامنے بنا. پھر عالم ناسوت میں ملٹی ورس امام کے سامنے بنا, ملٹی ورس میں یونیورس امام کے سامنے بنا, یونیورس میں ڈفرنٹ گیلیکسیز امام کے سامنے بنی. اس گیلیکسی میں جتنے سولر سسٹم تھے 3200 سولر سسٹم اکارڈنگ ٹو ناسا, وہ سب امام کے سامنے بنے. اور اس میں ہمارا سولر سسٹم امام کے سامنے بنا. اس سولر سسٹم میں یہ ورلڈ ارتھ ہمارے امام کے سامنے بنی. جب یہ سب امام کے سامنے بنا تو آدم کا پتلا امام کے سامنے آدم کا پتلا امام کے سامنے بنا. یہ ہے اختیار امام صاحب العصر والزمان. ہر زمانے کا صاحب ہمارا امام. تمام عصر العصر تمام عصر جو ہے جتنی بھی چیزوں کی ایکسٹریکشن ہے وہ عالم لاہوت سے لے کر اس دنیا تک کو اگر میں نچوڑوں, اگر اس کا جوس نکالوں, اس کو اسکویز کروں تو وہ جو اس کا رس, جو اس کا جو جوس, جو اس کا جوہر, جو اس کا جو ریزلٹ ایکسٹریکٹڈ فارم جو ہوگی اس کو کہتے ہیں العصر. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. یہ ہے ہمارا امام. اب اگر ایلومیناٹی کے ہاتھوں بیچو گے اپنے آپ کو تو بڑے ہی
کمزور ترین بزنس مین ہو تم، بھیا اس کے پاس ہے کیا؟ اختیار ہے کیا؟ خالی اسے تو آدم پہ لڑ رہا ہے وہ، بابا آدم پہ لڑ رہا ہے، اس کا مطلب اس کی میکسیمم اپروچ یہی ہے دنیا۔ تو جو اپنے آپ کو ایلومیناٹی بن کے شیطان کے ہاتھ بیچے گا، اس کو بالکل ہی بے وقوف ترین بزنس مین، گھاٹے کا سودا، اتنا بے وقوف ہے کہ اس نے بیچ کے لی تو خالی دنیا لی۔ اگر کوئی اپنے امام کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچے تو اس کو دنیا نہیں، اس کو یونیورس نہیں، اس کو ملٹی ورس نہیں، اس کو عالم ناسوت نہیں، اس کو عالم ملکوت نہیں، اس کو عالم جبروت نہیں، اس کو عالم لاہوت کے بھی لیولز ہیں۔ عالم لاہوت میں جو سب سے نیچے کا لیول ہے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اعلیین ہے، اعلیین کے اوپر اعلیٰ اعلیین ہے، اعلیٰ اعلیین کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی پہ سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ امام کے قبضے میں ہے۔ ان سب کا مالک نہیں، مالک ہوتا تو اختیار ہوتا خالی، مگر ان سب کو امام نے بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب وہی آیا سورہ نحل کی آیت نمبر 89 کہ ہر امت میں ایک گواہ ہوگا، اور تمام جو گواہ ہوں گے ان کے اوپر رسول گواہ ہوگا، تو ہمارا امام ہم پہ گواہ ہوگا، صاحب العصر والزمان۔ ہمیں اب ایسا مالک جو ہوگا وہ کیا آپ کو نظر آ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایسا مالک کیا نظر آنا چاہیے؟ ایسا مالک نظر آ ہی نہیں سکتا۔ بھیا اگر دنیا تک ہوتا تو کنڈیشن دوسری تھی۔ اختیار امام کی حد دیکھیں، اختیار امام کی حدود دیکھیں، ان کی باؤنڈری دیکھیں، اور پھر بات کریں۔ اب ایسا امام، ہمارا امام غائب نہیں ہے، ہمارا امام غائب نہیں ہے، ہم نے آنکھیں بند کری نہیں۔ اب میں نے آنکھیں بند کری اور میں کہہ رہا ہوں میرا امام نہیں ہے، آپ لوگ یہاں سے غائب ہو گئے اور میں اڑا ہوا ہوں، نہیں یہاں تو کوئی نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا۔ جب مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا تو میں کس سے باتیں کروں؟ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں، کوئی ہے ہی نہیں، میں نے آنکھیں بند کری، کوئی ہے ہی نہیں، اب میں کس سے بات کروں؟ میں تو کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا، کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر امام کہتے ہیں کہ ہم سے سرگوشیاں کیا کرو، کیونکہ تم نے آنکھیں بند کری ہوئی ہیں۔ میں آنکھیں بند کر کے بھی آپ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جب آواز آ رہی ہے تو آپ سن بھی رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بھیا گلے میں درد ہے، کوئی دوا لا دو، تو کیا نہیں لائیں گے؟ آنکھیں میں نے بند کری ہوئی ہیں، امام نے نہیں۔ اگر امام غائب ہو ہی نہ، ارے تب میں کسی سے مدد مانگوں نا، تب میں جاؤں نا ایرے غیرے کے پاس۔ جب میرا امام حاضر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، غائب بھی ہے، موجود بھی ہے، ہوا اولو و ظاہرو و باطنو و غائب، ظاہر بھی ہے، غائب بھی ہے بھی، نہیں بھی ہے، یہی تو امام ہوتا ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں امام سے رابطہ ممکن نہیں، امام سے رابطہ ممکن ہے۔ جب شیطان، اب شیطان کی ورت رہ کیا گئی؟ شیطان کی ویلیو ابھی جو میں نے بتایا، شیطان یہ ایک چوٹی کے برابر بھی نہیں، ایک اتنے چھوٹے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ امام کی ویلیو دیکھیں، اور ایسا امام کی ہم ریت، اللہ ایسا امام کے ہم انڈر کلیم کرتے ہیں، سو کال پریٹینڈڈ ہی صحیح، ہم پریٹینڈڈ ہیں، ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا۔ چلو مان لیا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ڈاکٹر بن کے،
آپ خوش تو ہے نا بھائی؟ ایٹ لیسٹ اس کے دماغ میں تو ہے نا بچے کے کہ وہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا. اسی طرح ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں، ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں، ہم امام سے منسوب اپنے آپ کو کر رہے، صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں، مگر وہ پریٹینڈڈ ہی صحیح. مگر ہمارے امام کی ورد دیکھ رہے ہیں، اس کی ویلیو دیکھ رہے ہیں، اس کی ویلیو ہمارے امام کی ہم ویلیو لگا ہی نہیں سکتے، شیطان کی ویلیو لگا سکتے ہیں. اب ایسا امیر اب وہاں بیچنا بھی نہیں ہے، شیطان تو لین دین کرے گا، وہاں صرف تسلیم ہو جاؤ، وہاں صرف تسلیم ہو جاؤ. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وہاں تسلیم ہو گئے تو اب امام کیوں نہیں اپنا رحم و کرم آپ پہ کریں گے؟ ایک بار اپنے امام کو دل سے پکاریں تو صحیح، آنکھیں کھولیں یا نہ کھولیں، پکاریں تو صحیح. کیوں نہیں آئیں گے امام جبکہ وہ آپ کلیم کر رہے ہو کہ آپ اس کی امت میں ہو؟ جب امت میں ہو، امام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ لیڈر. اب آپ لیڈر بھی ہیں آپ کے اور آپ کی مدد بھی نہیں کر رہے بھیا، تو ایسا لیڈر تو پھر بیکار ہے. وہ بیکار لیڈر ہوتا ہے جس کے پاس اختیار نہ ہو، جو کسی کے اختیار کا محتاج ہو. مگر ہمارے امام کے اختیارات دیکھ رہے ہیں، العصر تک کے اختیار، العصر کے اختیار والے امام کے آگے صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تسلیمہ ہو جائیں. جس دن تسلیمہ ہو گئے، اس کا مطلب آپ نے امام کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا. کوئی ٹیٹو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایلومیناٹی والا. ارے دل پہ یا حسین ٹیٹو ہے، یہ ٹیٹو بنتا ہے یا حسین یا حسین کر کے. ہم ٹیٹو بناتے ہیں یہاں، دل پہ ٹیٹو بناتے ہیں کہ ہم امام پریٹینڈ بھی صحیح. پھر میں کہا اب یہ پریٹینڈ ہو کے تو یہ کیفیت، اور کہیں اصلی ڈاکٹر بن گئے. اگر اصلی میں امام کے پاس حقیقت میں تسلیمہ ہو گئے تو اختیار امام کیا دیں گے آپ محسوس ضرور کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، 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 حیدری. یہ ہے ہمارا امام. ایک اس دن میں نے پرسوں نرسوں آپ لوگوں کو ایک کیریکٹرسٹک بتائی تھی، آج ایک کیریکٹر، صرف یہ دو ہی کیریکٹرسٹک لے کر اس کے اوپر تھوڑی سی انالیسس کر لیں. یہ انفارمیشن ہے تو انفارمیشن، یہ دو انفارمیشن بھی لے کر اگر اس پہ تھوڑی سی غور و فکر کر لیں، تھوڑی سی انالیسس کر لیں تو یہ انفارمیشن کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ نالج میں. اور نالج کو اردو میں کہتے ہیں معرفت. اور جو بھی بغیر امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو صرف یہ دو کیریکٹرسٹک ہی لے کر اپنے آپ کو جاہلیت سے، اور جو حقیقت میں امام کو پہچان لیتا ہے، آنے والی تقریر میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ اس کو ملتا کیا ہے، ریوارڈ ملتے کیا ہے. امام نے خود بتایا ہوا ہے، ہر چیز مینشن ہے، ہر ایک ایک حدیث میں ایک ایک بات موجود ہے کہ آپ کو ریوارڈ ملے گا تو کیا ملے گا. اندازہ لگا سکتے ہیں جو صاحب العصر والزمان ہو اسی کو کہہ سکتے ہیں الامان، الامان، الامان. اگر جو غائب سمجھ رہے ہیں امام کو تو بھیا پھر وہ الامان 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 نہ کہے، کیونکہ غائب وہ والا غائب، چھپنے والا غائب، یہ دو الگ الگ بالکل تھیوریز ہیں. کوئی چھپنے والا غائب سمجھ رہے ہیں
تو چھپتا تو اب کوئی چھپ کے کیا علمان کرے گا؟ اگر کوئی چھپ رہا ہے تو وہ کیا میری مدد کرے گا؟ ہاں، حاضر و ناظر اور صاحب العصر والزمان میری مدد کر سکتا ہے۔ تو اب بس یہ فرق ہے کہ آپ کون سے امام کو مانتے ہیں۔ جس طرح نام ایک رسول دو ہیں، ابھی اور بتاؤ، نام ایک، نام محمد، دو الگ الگ کیٹیگری، دو الگ الگ کیریکٹرسٹک کے محمد نظر آتے ہیں۔ ایک ہمارا محمد جو نوری ہے، ایک ہمارا محمد جو عالم ہے، ایک ان کا محمد جو نیزہ ہے، ایک ان کا محمد جو امی ہے، ایک ہمارا محمد جس کے انگلیوں پہ پوری کائنات روٹیٹ ہوتی ہے، ایک ان کا محمد جو بکریاں جلاتا ہے، ایک ہمارا محمد جو 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں ظہور کرتا ہے، ایک ان کا محمد جو 12 ربیع الاول کو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایک ہمارا محمد جو جس کی شہادت 28 صفر کو ہوتی ہے، ایک ان کا محمد۔ بتائیے ذرا نام ایک۔ اسی طرح بول دیتا ہوں، اسی طرح امام ایک کیریکٹر دو، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے جو امام کو حاضر اور ناظر رکھتا ہے، جو امام کو حاضر اور ناظر سمجھتا ہے وہی حق رکھتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔ درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور درود میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 11 محرم گزر گئی۔ 11 محرم منسوب ہے بی بی زینب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عصر عاشور مولا حسین کا 13 ضربوں سے سر کاٹ دیا گیا، قلم کر دیا گیا، اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور شام غریبہ میں بی بی پہرا دے رہی ہے۔ ابھی جب خیموں میں آگ لگائی تھی تو تمام بیبیاں خیموں ہی میں تھیں، اور وہ بی بی سے پوچھتی ہیں کہ بی ہماری ردائیں تو لوٹ لی گئی ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم خیموں سے باہر آئیں یا اپنی جانیں دے دیں انہی خیموں میں جل کے؟ اس وقت بی بی کہتی ہے اپنے بالوں سے پردہ کرو۔ یہ بیبیاں بالوں سے پردہ کر کے خیموں سے باہر آتی۔ آزاداروں، 10 محرم کی رات گزرتی ہے، 11 محرم کی صبح، 11 محرم کی صبح سے ظہر تک تمام بیبیوں کو رسن سے رسیدہ کیا جا رہا ہے، ہاتھوں کو باندھا جا رہا ہے، ایک رسی ہے اور تمام گلے ہیں، ایک رسی میں سب کو ایک ہی رسن میں تمام بیبیوں کو باندھا جا رہا ہے، مگر اس میں ایک 4 سالہ سے تمام سر نو کے نیزے پہ بلند نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک سر 6 مہینے کے اندر، جہاں حسین کا سر ہے تو وہاں علی اصغر کا بھی سر ہے، جہاں بی بی فضہ ہے عمر رسیدہ تو یہاں بی بی سکینہ بھی ہے، ایک ہی رسی میں سب کو باندھ کے اب جو کربلا سے کوفے
کی طرف یہ قافلہ لے جا رہا تھا تو بی بی نے کہا جلال کی حالت میں کہ مجھے اجازت دو، ہمیں اجازت دو کہ یہ قافلہ قتل گاہ سے مقتل سے گزارا جائے۔ اب جب یہ قافلہ مقتل سے گزرتا ہے تو ہر ایک بی بی اپنے اپنے پیارے کی لاشوں پہ جا رہی ہیں۔ اب جو بی بی، یہ کون بی بی زینب ہے؟ یہ وہ بی بی زینب ہے کہ مولا علی کے دور حکومت میں کبھی گھر سے پیدل باہر نہیں نکلی، جب بھی گھر سے یہاں تک کہ جب اپنے نانا کے روضے پہ بھی جانا ہوتا تھا تو بنی ہاشم کے حصار میں نکلتی تھی، پورا بازار بند کروایا جاتا تھا تو یہ بی بی نکلتی تھی۔ اور عباس کے بعد تو بات ہی الگ تھی، اور عباس کے بعد تو بی بی اس طرح اس شان سے نکلتی تھی کہ ایک طرف حسین ہوتے تھے، ایک طرف امام حسن ہوتے تھے، ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے، ایک طرف عباس ہوتے تھے، اور اس طرح نکلتی تھی کہ پورے بازاروں کو بند کرایا جاتا تھا۔ اور 11 محرم کی تو کیفیت ہی مختلف تھی کہ بی بی کا نہ پردہ ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حسین ہے، تمام کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کسی کا اور سب کے سر نوکے نیزہ پہ، بی بی حسین کے لاشے پہ آتی ہے، بی بی حسین کے لاشے پہ آتی ہے۔ جناب امام سجاد بھی آتے ہیں، امام حسین کے سب سے پہلے ظاہر مولا سجاد ہے۔ اب بی بی طواف کرنا شروع کرتی ہے، امام حسین کے جسد کا طواف کر رہی ہے تو امام فرماتے ہیں بی بی کیوں طواف کر رہی ہے؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ میں وہ مقام ڈھونڈ رہی ہوں جہاں کوئی زخم نہ ہو تو میں وہاں بوسہ لے سکوں۔ حسین کے جسم پہ کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں ضربیں نہ لگی ہو۔ حسین کی کٹی ہوئی گردن پہ بی بی بوسہ لے کے کہتی ہے، اپنے نانا کے روضے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، میرے نانا، او میرے نانا، تیرا دین بچا لیا حسین نے، اللہ اکبر بچا لیا حسین نے، مگر علی اکبر نہیں بچا حسین۔ علی ولی اللہ کا نعرہ بن گیا، بچا لیا حسین نے، مگر علی اصغر نہیں بچا۔ ہاں کیا حال کیا تیری امت نے اولاد رسول کا۔ Ya Hussein.